چلے جی آگے بڑھتے ہیں اور ان کی بات کرتے ہیں جو ایک دوسرے کو بہت زیادہ سنا رہے ہیں اور کافی عرصے سے سنا رہے ہیں. ان کے ایک دوسرے کو باتیں سنانے کا سلسلہ رک نہیں رہا. ہم بات کریں جی وہ لیکن یہ جو اپوزیشن جماعتیں جب ایک دوسرے کو سناتی ہیں نا تو وہ زیادہ میٹر کرتا ہے, کیونکہ یہ تو نکلی تھی کہ جی ہم مہنگائی کے خلاف نکل رہے ہیں, ہم عوام کی آواز بنیں گے, یہ کریں گے وہ کریں گے, لیکن اب تو جو صورتحال ہے وہ بالکل مختلف ہو گئی ہے. اپوزیشن میں موجود دو بڑی سیاسی جماعتیں, ایک پاکستان پیپلز پارٹی, دوسری مسلم لیگ نون, ان میں اب مفاہمت جو ہے وہ رفتہ رفتہ مزاحمت کی طرف جا رہی ہے, اور جو لہجوں میں ایک دم سے تبدیلی آئی ہے وہ سمجھ نہیں آ رہی لوگوں کو کہ یہ کیسی تبدیلی ہے. جناب بلاول یہ کہتے ہیں کہ جو کہتے تھے آر یا پار وہ اب پاؤں پکڑنے پر آ گئے ہیں, اور جس کے بھی پاؤں پکڑنا پڑے پکڑیں گے. حلوہ اور نہاری کھانے کے لیے کسی اتحاد کا حصہ نہیں بن سکتے. ہر مخالف پہنچے, سارے ماضی کو بول کے ہم تو جیل تک پہنچے, اور ہم نے تو کہا کہ دیکھو اب ہمارا مخالف نظریاتی بن چکا ہے. پتہ لگا ان کا تو کوئی دلچسپی نہیں ہے عمران خان کو ہٹانے میں. وہ تو کہتے تھے کہ آر اور پار ہوگا. کیسے آر اور پار ہوتے ہوتے ہم پاؤں پکڑنے کی سیاست میں پہنچ چکے ہیں. اب وہ کہتے ہیں کہ جس کے بھی پاؤں پکڑنا پڑے گا ہم پکڑیں گے وزیر اعظم بننے کے لیے. یہ نظریاتی سفر آر و پار سے لے کے پاؤں پکڑنے تک کی سیاست تک پہنچ چکے ہیں. ہم کسی کا پاؤں نہیں پکڑیں گے. آپ نہیں بگانا چاہتے ہو تو گھر بیٹھ جاؤ, ہم بزدار کو بھی بگائیں گے, ہم عمران کو بھی بگائیں گے. اگر آپ نے صرف سیاسی اتحاد اس لیے بنانے ہیں کہ ہم نے نہاری کھانا ہے, ہم نے حلوہ کھانا ہے, تو اس لیے ہم سیاسی اتحاد میں شامل نہیں ہوتے. سوچا کہ ہم بجٹ میں بھی ان کو ٹف ٹائم دیں گے, ادھر دیکھا ادھر دیکھا, پھر سے ہمارے دوست غائب. اور سابق صدر آصف علی زرداری کہتے ہیں کہ ہم کسی کو مشورہ نہیں دیں گے, میاں صاحب واپس آنا چاہیں تو آ سکتے ہیں, بسم اللہ, ان کا ڈومیسائل تو مجھ سے بہتر ہے. اقتدار میں رہے گی تو اقتدار میں نہیں ہے, آپ کو نظر آتی ہے. میاں صاحب کو مشورہ نہیں دیں گے کہ وہ بھی آ جائیں, ہم کسی کو مشورہ نہیں دیں گے. آنا چاہے تو بسم اللہ, ڈومیسائل مجھ سے بہتر ہے. دوسری جانب جی مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما شاہد خاقان عباسی از آن فائر. وہ کہتے ہیں جی بلاول کی گھٹیا باتوں کا جواب نہیں دینا چاہتا. پروگرام آف دا ریکارڈ میں شاہد خاقان عباسی یہ کہتے ہیں کہ بلاول بھٹو کو پی ڈی ایم سے نکالے جانے کا غصہ ہے, ہمیں کسی سے مفاہمت نہیں کرنی. شہباز شریف نے محاورتاً کہا پاؤں پکڑنے کو تیار ہوں. پارٹی کے آ کے ٹی وی پر کہیں گے انٹرویوز میں کہ میں میاں صاحب کے مفاہمت کے لیے پاؤں پکڑ لوں گا, تو وہ کیا کہے آگے سے کہ انہوں نے محاورتاً کہا نا, ایسی گھٹیا بات کا کوئی جواب نہیں دینا چاہتا. ان کو صرف تکلیف ایک ہے جو پی ڈی ایم سے نکالا گیا. اب اس تمام تر صورتحال پر ذرا بات کر لیتے ہیں. مسلم لیگ نون کے رہنما رانا ثناء اللہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. رانا صاحب بہت شکریہ, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. یہ فرمائیے گا کہ بلاول بھٹو کہتے ہیں کہ جو کہتے تھے آر یا پار وہ اب پاؤں پکڑنے تک آ گئے ہیں, تو یہ جو بلاول صاحب کا جارحانہ رویہ ہے اس کا سبب کیا ہے؟ دیکھیں, اس کا سبب جو ہے وہ بڑا سیدھا سیدھا ہے. آزاد کشمیر میں الیکشن ہو رہے ہیں اس وقت. بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی الیکشن کمپین اور الیکشن جلسوں سے خطاب کر رہے ہیں. پی ایم ایل این کی لیڈرشپ جو ہے وہ بھی انتخابی جلسوں سے جو ہے وہ خطاب کرے گی. انتخابی جلسوں میں, عوامی جلسوں میں جو ہے وہ ایک خاص ٹیمپرامنٹ ہوتا ہے اور اس کی کچھ ریکوائرمنٹس بھی ہوتی ہیں. تو اس لیے انہوں نے یہ بات جو کی ہے آر اور پار والی, وہ ٹھیک ہے. وہ مریم نواز شریف نے اس وقت یہ بات کی تھی اور ہماری کوشش بھی تھی, ہمارا یقین بھی تھا کہ ہم اس طرف جو ہے وہ آگے بڑھیں گے. تو اس وقت بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی ہمارے ساتھ ہم رکاب تھے. انہوں نے بھی یہ کہا تھا کہ یہ جو کٹ پتلی ہے اس کو ہم جنوری سے آگے نہیں جانے دیں گے, اور میں سندھ اسمبلی کی بھی قربانی دے دوں گا, سندھ حکومت کی بھی قربانی دے دوں گا, ہم استعفے دے دیں گے. لیکن بعد میں جب پھر یہ مرحلہ آیا تو پھر انہوں نے جب اپنی پارٹی میٹنگ کی تو ان کی پارٹی نے فیصلہ ادروائز کیا. تو اس لیے جو ہے یہ انتخابی جلسوں میں ہونے والی جو تقاریر ہے ان کو اتنا زیادہ سیریسلی نہیں لینا چاہیے. لیکن ساتھ میں رانا یہ بھی دیکھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے استعفے دے کے پارلیمنٹ نہیں چھوڑی, لیکن ہاں البتہ انہوں نے پی ڈی ایم ضرور چھوڑ دی. بلاول بھٹو زرداری صاحب تو یہ بھی کہہ رہے کہ حلوہ اور نہاری کھانے کے لیے ہم اتحاد کا حصہ نہیں بنیں گے, اور جو پاکستان پیپلز پارٹی ہے انہوں نے اپنی پالیسی بھی بتا دی ہے, سو پی ڈی ایم میں واپسی نہیں ہے ان کی. تو کیا کہیں گے اس پہ آپ؟ دیکھیں, اس میں جو ہے وہ انتخابی
جلسے کی انہوں نے جو ہے وہ ٹون میں یہ بات کی ہے کہ ہم اس کا حصہ جو ہے وہ نہیں بنیں گے. باقی حلوہ بھی، پوڑی بھی، کھانے بھی وہ بلاول صاحب نے کئی دفعہ ہماری موجودگی میں جو ہے وہ جاتی عمرہ میں بھی اور یہاں اسلام آباد میں بھی کھائے بھی ہیں، اور آئندہ وہ بھی کھائیں گے، ہم بھی کھائیں گے. کوئی ایسی بات نہیں ہے. سیاسی جماعتوں کو آپس میں جو ہے وہ مخالفت تو ضرور کرنی چاہیے، لیکن اس کو دشمنی کی حد میں شامل نہیں ہونا چاہیے. اچھا، کشمیر کے جو الیکشن ہیں وہ سر پہ ہیں، تو اب شہباز شریف اور مریم نواز صاحبہ آج سے اس انتخابی مہم کا آغاز کریں گے، تو پوزیشن کیا دیکھ رہے ہیں آپ مسلم لیگ نون کی؟ مسلم لیگ نون کی پوزیشن جو ہے، اگر تو صحیح معنوں میں جو ہے وہ اس چیز کا جائزہ لیا جائے تو وہاں پہ پی ٹی آئی کا تو وجود ہی نہیں تھا. وہاں پہ مقابلہ ہی پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این میں ہونے جا رہا تھا. لیکن اب جو وہاں پہ جس طرح کی دھاندلی شروع ہوئی ہے، وہاں پہ جو ہے وہ وعدے کیے جا رہے ہیں ہر حلقے میں جا کے جی کہ 1 ووٹ کی لیڈ ہوگی تو 1 کروڑ روپے امداد ملے گی. یہ وزراء کی فوج ظفر موج جو ہے وہاں پہ جو ہے وہ پہنچی ہوئی ہے. تو یہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ یہ بھی الیکشن کمیشن کی طرح سے وہ تو بالکل کوئی بے جان چیز ہے. وہاں پہ اسے تو کوئی چیز نظر ہی نہیں آ رہی. تو یہ پھر اس طرح کا جو الیکشن ہوگا جس میں فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ اس طرح سے جو ہے وہ اپنا اثر رسوخ استعمال کرے گی، تو پھر یقیناً اس الیکشن رزلٹ کو کوئی تسلیم کرنے والا نہیں ہوگا. چلیں ایک اور بات بتائیے گا رانا صاحب، ہم دیکھ رہے ہیں کہ بلاول بھٹو زرداری کا جو دور امریکہ ہے وہ آج کا بڑا شہر سرخیوں میں ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی جو ہے مسلسل تنقید کری کہ بلاول بھٹو زرداری اپنا سی وی لے کے امریکہ جا رہے ہیں. مسلم لیگ نون کا کیا موقف ہے اس دورے کے حوالے سے؟ نہیں دیکھیں، ایک پارٹی کے سربراہ ہیں، وہ اگر امریکہ جو ہے وہ جا رہے ہیں تو ساری دنیا جاتی ہے. عمران خان جب اپوزیشن میں تھے تو یہ نہیں جایا کرتے تھے، تو کیا وہ وہاں پہ پھر وہی کچھ کرنے جایا کرتے تھے جس کی وہ اب جو ہے وہ تانے دے رہے ہیں؟ یہ تو صرف اپوزیشن برائے اپوزیشن ہے. اس میں کوئی جو ہے وہ ورتھ نہیں ہے کہ ان چیزوں کو جو ہے وہ تسلیم کیا جائے یا ان چیزوں پر غور کیا جائے. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ ثناء اللہ صاحب. اچھا، ایک چیز آپ نے نوٹ کی کہ رانا ثناء اللہ جارح مزاج ہیں، اپنی بیان بازی کی وجہ سے جانے جاتے ہیں، لیکن آج ان کا ٹیمپرمنٹ جو ہے وہ ڈیفرنٹ تھا. وہ ریزننگ دے رہے تھے کہ جناب آزاد کشمیر الیکشن سر پہ، اس لیے بلاول ایسے بیان دے رہے ہیں. دوسرا وہ دور امریکہ کے حوالے سے بات بھی کر رہے تھے، اس میں بھی انہوں نے کہا کہ آف کورس مطلب یہ جاتے ہیں، اس میں تو کوئی بات نہیں ہے. اور ساتھ میں کل ہم شاید اب دیکھیں ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ بڑی جارحانہ قسم کی ٹون آ رہی ہے، شاید خاقان عباسی ہمارے ساتھ موجود ہیں. دوسری جانب پہ ہم جو ٹون سن رہے ہیں مفاہمتی بھی سمہاؤ ساؤنڈ کر رہی ہے. کیا یہ گروپ بندی ہے نون لیگ میں یا پھر یہ گڈ کاپ بیڈ کاپ چل رہا ہے؟ یہ تو جناب 25 جولائی کے بعد ہی پتہ چلے گا. اگر 25 جولائی کے بعد بھی دونوں اپوزیشن جماعتوں میں رفٹ ایسا ہی برقرار رہے گا تو پھر پتہ چلے گا کہ ہاں بھی یہ صرف آزاد کشمیر کے الیکشن ہی تھے یا اور باقی بہت سارے مسئلے. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.